امریکہ اور پاکستان کے درمیان بہت بڑی کرائسس ہے۔ امریکی سینٹ میں پاکستان پر پابندیاں لگانے کا ایک بل پیش کیا گیا ہے، تو جو بل آیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کیا یہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے؟ انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ دھمکی یہ دی ہے افغانستان یا پاکستان تو سینکشنز لگے، تو اب میرا خیال ہے یہی ہونے جا رہا ہے، ایک اور تلوار آپ کے سر کے اوپر آ رہی ہے، FATF کی تلوار، IMF کی تلوار، اور اب سینٹ میں پاکستان پر پابندیاں لگانے کا ایک بل پیش کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ 2001 سے لے کے 2020 کے دوران جو پاکستان نے کون سے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جنہوں نے طالبان کی مدد کی ہے، یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ کیا یہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے یا پاکستان اس کو کس طرح، کیا ایک اتحادی ہونے کی امریکہ کے ساتھ 20 سالہ جنگ میں کوئی سزا دی جا رہی ہے پاکستان کو؟ پاکستان اس کو کتنا سیریس اور کس طرح سے لے سکتا ہے؟ امریکی سینٹ میں جو بل پیش کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا اس پہ کیا رد عمل آنا چاہیے؟ چاہے وہ کر دیں، یہ اول تو ریپبلکنز نے ابھی تک کیا ہے، میرا نہیں خیال ہے اس کو رولنگ پارٹی ابھی سپورٹ کرے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ بل تو آپ کا رائٹ ہے، پیش کر سکتے ہیں، اور بل یہ پروڈیوس کیا گیا، لیکن ماضی میں ہمیں کافی تلخ تجربے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر یہ حکومت کی طرف سے آئے تو پھر زیادہ خطرے کی گھنٹی بجے گی۔ ابھی تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ غصے کا اظہار ہے، لیکن یہ زیادہ غصہ بل کا جو مقصد تھا وہ بائیڈن انتظامیہ پہ غصہ اتارنا تھا، ساتھ پاکستان کو بھی انہوں نے رگڑا ہے۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ جو جن ممبرز نے انٹروڈیوس کیا ہے انہیں قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کہ پاکستان کے بارے میں جو پاکستان نے نقصانات اٹھائے ہیں وہ تو اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے، بائیڈن انتظامیہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ بل انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ جس ملک نے 70-80 ہزار ہمارے ہاں کیجولٹیز ہوئی ہیں اور 6-7 ہزار ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا بھی میں کہتا ہوں بہت غلط بات ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہی بات کہ معاملہ یہاں رک نہیں رہا، یہاں پر تو پاکستان پر پابندیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے، حکومتی ترجمان مذمت سے آگے نہیں بڑھ رہے، اور پاکستان میں یہ پرسیو کیا جا رہا ہے کہ کوئی پاکستان مخالف بل آیا وہاں پر۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بہت بڑی کرائسس ہے، جس کی اب لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ نے آپ سے دو چیزیں مانگی تھیں۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ طالبان کو بھی ریکگنائز نہیں کرنا، دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ وہاں ٹیررزم بڑھے گی اور ہمیں ایئر کوریڈور چاہیے، بیس نہیں چاہیے، ہمیں کوئی گراؤنڈ فیسلٹیز نہیں چاہیے، ہمیں ایئر کوریڈور چاہیے۔ کل کو اگر ہمیں انٹرونشن کرنی پڑتی ہے طالبان کے خلاف یا القاعدہ کے خلاف یا IS کے خلاف، تو ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہمارے ایئر کرافٹ کیریئر سے یا دوشانبے سے یا جہاں سے بھی اویلیبل ہے، ہمیں کوریڈور ملنا چاہیے کہ ہم جا کے وہ کریں، اور ہمیں پہلے بھی ملا تھا، اب بھی ہم مانگ رہے ہیں، ہم نے ابھی تک دیا نہیں ہے۔ تو یہ لیکن جنرل میکنزی کہہ رہے ہیں ہماری بات چل رہی ہے، بات چل رہی ہے، مگر اب یہ بات 4 مہینے سے چل رہی ہے۔ ابھی محیط یوسف گئے تھے، اس وقت بھی بات چل رہی تھی، بات چل رہی ہے، بھی ہوا نہیں، تو پرابلم چل رہی ہے نا، وہ مانگ رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے کہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ہم ہار گئے ہیں اتنے بڑے، یہ ہماری فارن پالیسی کے لیے بہت بڑی ڈیبیکل ہے، یہ بہت بڑا خدشہ پرابلم ہے، یہ تو ہمارا سارا کلاؤٹ ہی دنیا میں ختم ہو جائے گا، ہم نے اب کچھ کرنا تو ہے اس کے بارے میں۔ تو وہ آپ جو سن رہے ہیں کہ جی وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں کوئی راستہ کہ ایک تو افغانستان کو چھوڑنا نہیں ہے، ابھی ہم نے وہاں گڑبڑ کرنی ہے، اور گڑبڑ کرنی ہے چائنا کے خلاف، رشیا کے خلاف، سینٹرل ایشیا کے خلاف اور ایران کے خلاف، اور پاکستان ہمارا ساتھ دے، نہیں تو دیکھا جائے گا۔ پھر کیسے دیکھا جائے گا؟ انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ دھمکی یہ دی ہے، ڈائریکٹ دھمکی نہیں دی، وہ بھی سیاست ہوتی ہے نا، کہ میں اب آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہوں عائشہ اگر تم ایسے نہیں کرو گی تو یہ ہو جائے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ عائشہ کو سمجھاؤ کہ اگر تم نہیں کرو گی تو شاید وہ چیز نہ ہو جائے، پھر سیٹھی کے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ یہ ہے کہ اپنے کانگریس کو کہا ہے کہ آپ کوئی ایک بل نکالیں، اس کے اندر آپ افغانستان کی بات کریں، پاکستان کو ٹھوک دیں بیچ میں، اور کہیں کہ اگر پاکستان نے، ہمارا یہ خدشہ ہے کہ اگر افغانستان میں یہ ہوا تو سینکشنز لگانے چاہیے افغانستان کے اوپر، اور پاکستان کو اوپر بھی، کیونکہ پاکستان ڈائریکٹ پلیئر ہے اور پاکستان کی بات وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو پاکستان کو اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے، ٹھیک ہے، ان ممالک کو جو کہ ان کی مدد کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں طالبان کیسے کھڑے ہوئے امریکہ کے خلاف، کرتے رہے ہیں۔ کوسچن ہے تو جو بل آیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، وہ سارے ریپبلکنز ہیں، انہوں نے وہ فلوٹ کیا ہے، تو ہوگا یہ، یا تو یہ بل جو ہے دھمکی رہے گی، ہوگا کچھ نہیں،
یا یہ ہوگا کہ کچھ ڈیموکریٹس کو اشارہ ہوگا کہ آپ مل جائیں ان کے ساتھ اور بل پاس کر دیں. جب بل پاس ہوگا تو اس کے اندر پھر ایک کنسیشن دی جائے گی ڈیموکریٹس کو کہ جی ٹھیک ہے پھر یہ سینکشنز ہم لگا دیتے ہیں, ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ اگر حرکت کوئی کرتا ہے افغانستان یا پاکستان تو سینکشنز لگے, اور بلیک لسٹ یہ وہ وارا سارا فاٹا فارا سارا اس میں IMF یہ وہ سارا سینکشنز لگیں. دوسرا یہ کہ ہم یہ ضرور چھوڑ دیں گے کہ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے وہ ہر سال اگر ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دے دے کہ پاکستان بیہیو کر رہا ہے, پاکستان اچھا بچہ ہے, برا بچہ نہیں ہے بیچارہ, سمجھ گیا ہے ساری بات, سمجھا دیا ہم نے, کوئی بات نہیں, ہم کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر, نوٹی بوائے نہیں ہے. اور یاد رہے 90 کی دہائی میں امریکہ نے اسی قسم کے بلز پاس کیے تھے کانگریس نے, اور پھر امریکن پریزیڈنٹ کو دے دیا تھا پاور کہ ہر سال سرٹیفائی کرو کہ امریکہ کہ پاکستان نیوکلیر بم نہیں بنا رہا. تو انہوں نے سینکشن لگا دیے تھے کہ اگر یہ بنا رہا ہے تو سینکشن لگا دو, مگر پریزیڈنٹ ہمیں بتایا کہ یہ بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا, تو ہر سال پھر ہمیں جا کے ہاتھ جوڑنے پڑتے تھے, ہر سال کے ایئر ٹو ایئر آپ کو لیس ملتی تھی تھوڑی بہت. تو اب میرا خیال ہے یہی ہونے جا رہا ہے, ایک اور تلوار آپ کے سر کے اوپر آ رہی ہے, FATF کی تلوار, IMF کی تلوار, اور اب سینکشنز کی, جس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اداروں کے لوگوں کے اوپر ٹریول بین کر دیا جائے, ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا جائے ایز بینڈ ٹریولرز, وہ شاید پاکستان کے باہر نہ جا سکیں. ٹارگیٹنگ اٹیک اس میں لکھا ہوا ہے بل میں, بل اب آ گیا, وہ پبلش ہو رہا ہے اخباروں میں, بہت ہی خطرناک بل ہے. تو ایک تو یہ ایک بہت بڑی کرائسس امریکہ کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. یہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کرائسس نہیں ہے, بہت بڑی کرائسس, اور وہ جس قسم کی چیزیں مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اتنی آسان نہیں ہے دینی. تو فارن پالیسی کا یہ ایک کرائسس کرٹیکل پوائنٹ ہے. تو what about others with Europe? یورپ کے ساتھ انہوں نے آلریڈی آپ کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ, وہ امریکہ کے ساتھ ہے نا, تو ان کی دھمکی یہ ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سنیں گے افغانستان کے بارے میں جو بھی ہے, تو ہم آپ کے اوپر GSP+ اسٹیٹس نکال لیں گے, جس کی وجہ سے آپ کے جو کچھ 7-1 بلین کے آپ کے ایکسپورٹس ہیں ان کو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے 1-2 پہ رہ جائیں گے, پھر وہ اکانومی کی طرف ہم جائیں گے. پرابلم اب ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے جس میں اچھا لاسٹ منٹ, انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں, کوئی اچھے نہیں ہیں, کیونکہ آپ نارملائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں, گورنمنٹ تیار نہیں ہے اس کے لیے, بیکاز ان کو پتا ہے کہ بیک لیش آئے گی, عوام نہیں مانے گی. مڈل ایسٹ کے ساتھ آپ کے سعودی عرب کے ساتھ پہلی خراب ہے, وہ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں, نئے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. خان صاحب کی بات نہیں سنتے, خان صاحب فلرٹیشن کر رہے ہیں ٹرکی کے ساتھ اور ملیشیا کے ساتھ, وہ کہتے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں آپ. اور آخر میں آپ کا افغانستان کا پرابلم, طالبان آپ کی بات نہیں سن رہے. آپ نے ان کو ابھی کہا ہے کہ ایک 1964 کی مونارکی کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ لے آئیں فار دا ٹائم بینگ, اور دنیا سے ہم آپ کی ریکگنیشن کرا دیتے ہیں. وہ بھی نیچے کام نہیں چلنا, وہ کریں گے یا نہ کریں, دنیا بیوقوف نہیں ہے, انہوں نے بات نہیں ماننی. افغانستان کے اندر ٹیررزم جو ہے, جو آپ کے خلاف ٹیررسٹ گھس بیٹھے ہیں وہاں, وہ رک نہیں رہے ہیں, ان کی اٹیکس بڑھ رہی ہیں, آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, آپ کی بات افغان حکومت مان نہیں رہی ہے, اور آپ کی بات انٹرنیشنل کمیونٹی مان نہیں رہی ہے. آپ بیچ میں دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں, اور آپ کے پاس سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ادھر نکلیں یا ادھر نکلیں, جہاں نکلتے ہیں وہاں پرابلم.